الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے درس شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج پہلا روز ہے۔ آج کا عنوان بڑا ہی اہم اور ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اس کا اہم ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العالمین ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ یہاں پر سنے سیکھے اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العالمین نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو قرآن کریم کی متعدد جگہوں پر بیان فرمایا، اور متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت طیبہ تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ میں تفسیری ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا تاکہ بات کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ آگے پیچھے دیکھیں گے تو میں ایک کلاس میں بیٹھنے والا طالب علم ہوں اور مجھے مزہ نہیں آئے گا جب گفتگو کریں گے آپ سے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تمہارے لیے نمونہ، بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہمارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ ایک قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے، میں نے تفسیری ترجمہ کیا ہے۔ اب اس بات پر غور فرمائیے کہ اب اس کا حق کیا ہے، سیرت کا حق کیا ہے؟ فرمایا سیرت کا حق یہ ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اور اس کی پیروی کی جائے۔ اس سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ہمارے حبیب کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ بہترین نمونہ ہے، وہ بہترین ایک سیرت ہے۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو اللہ رب العالمین تمہیں کئی برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ پڑھیے قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ ارشاد فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، توجہ سے حضرات، فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو۔ یہاں پہ فاتبعونی سے مراد کیا ہے؟ مراد یہی ہے کہ میری سیرت پر عمل کرو، جو میں نے چیزیں بیان کی ہے ان چیزوں پر عمل کیا جائے۔ فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، جب تم میری پیروی کرو گے اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ فرمایا اللہ محبت بھی فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی بخشش بھی فرما دے گا۔ کس سبب سے ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، اللہ اکبر، ہمارے یہاں پر روز آفتاب کی طرح روشن ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں پر سورج روشن ہوتا ہے، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ
روشن ہے۔ آج میں انشاءاللہ اس کے اوپر کثیر گفتگو کروں گا کہ سیرت کہتے کس کو ہے، سیرت النبی کا معنی ہوتا کیا ہے، سیرت کی عظمتیں کیا ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو ضرور سنیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سیرت ہے کیا چیز۔ آپ غزوہ خندق کے موقع پر دیکھیں، غزوہ خندق ایسے ہی نہیں ہوئی۔ غزوہ خندق جو ہے مدینہ المنورہ کے اندر مسلمان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب رہا کرتے تھے۔ کفار نے اچانک سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور حملہ کر دیا مسلمانوں پر۔ جب مسلمانوں پر حملہ کیا تو ایک سازش کی گئی اور فرمایا گیا، ایک مشورہ کیا گیا کہ ان کافروں کو کیسے روکا جائے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس تعداد بھی کم ہے اور خوراک کھانے کی جو ہے وہ بھی کم ہے، اب کس طرح کام کیا جائے۔ تو فرمایا مشورہ ہوا کہ بھئی مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ یعنی مدینے کے باہر ایک خندق کھودی جائے، اس خندق کو کھودا جائے۔ اور یاد رکھے گا اس وقت جو تھے صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن کے فاقے ہو چکے تھے اس خندق کو توڑنے کی وجہ سے۔ خندق اس وجہ سے بنائی جا رہی تھی تاکہ مسلمان اور کافروں کے درمیان آڑ بن جائے اور وہ اچانک سے حملہ نہ کر سکے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس وہ اتنے ہتھیار نہ تھے کہ مسلمان جو ہے وہ ان پر قابو پا سکیں اور ان کو شکست دے دیں۔ تو فرمایا ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان کے پاس سامان بھی کم تھا اور کھانے کی جو تعداد تھی وہ بھی کم تھی، کئی دن کے فاقے ہو چکے تھے۔ لیکن قربان جائیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر۔ یہ سیرت مبارکہ حضور کی بیان فرمایا جب تمام صحابہ کو حکم دیا خندق کھودنے کا، تمام صحابہ نے بھی کھودے، تمام صحابہ نے کھودا، لیکن سب سے بڑی جو بات وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کے اندر شرکت فرمائی، خود اس کے اندر شرکت فرمائی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ عادت مبارکہ اللہ اکبر یہ تھی، یہ نہیں کہ آج ہماری طرح ہے تو ایک سیٹ آدمی تو اس کے 3-4 نوکر دکان پر ہے، تو سیٹ آرام سے بیٹھا ہوگا صرف گلے پر، وہ صرف پیسے گنے گا، وہ کام وغیرہ کچھ نہیں کرے گا، کر لے گا تو کوئی غلام نہیں ہوں گے اس کے جو نوکر وغیرہ، اگر وہ چھٹی پر ہوں گے تو وہ کام کر لے گا ورنہ وہ بھی کام نہیں کرے گا، آرام سے وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یار میرے اتنے موجود تو ہیں، یہ کس کے لیے رکھا ہوا ہے میں نے؟ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر قربان جائیں، خدا کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود شرکت فرمایا اس میں سے جو مٹی نکلتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو دور فرمایا کرتے تھے، اصحاب بھی دور فرمایا کرتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی دور فرمایا کرتے تھے، یا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، آپ اس جملے پر غور کرنا ہے آپ کو، جو آگے والا جملہ ہے وہ بیان کیا گیا، فرمایا جب کھانے کے کئی دن گزر گئے اب بھوک لگنا شروع ہوئی، صحابہ کرام نے اللہ اکبر دین کس طرح بچایا اور دین کے پرچم کو کس طرح بلند فرمایا اسلام کے پرچم کو اس طرح بلند فرمایا کہ جب بھوک کا زیادہ ہونے لگی بھوک اور زیادہ فاقے ہو گئے تو فرمایا صحابہ کرام نے اپنے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا۔ وہ پتھر باندھنے کی وجہ سے یہ ہوتا کہ بھئی وہ کھانے کی جو بھوک کی جو شدت ہوتی وہ اتنی انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یار اتنی بھوک مجھے لگی، پتہ نہیں چلتا، لیکن قربان جائے حضور کی ذات پر، فرمایا صحابہ نے ایک باندھا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے اندر یہ بات ملتی ہے، فرمایا صحابہ نے ایک باندھا تھا، حضور نے 2 پتھر اپنے پیٹ مبارک پر باندھے ہوئے تھے، یہ 2 پتھر آقا علیہ السلام نے باندھے ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام کی سیرت مبارک پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی بہترین زندگی بنتی ہے۔ جب ہی رب نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے اور بہترین چیز ہے، اگر عمل کرو گے تو اللہ کئی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب اس بات کو سمجھیے سیرت کسے کہتے ہیں، کیونکہ اس بات کو بھی اور اس پہلو کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ سیرت کہتے ہیں کردار کو، سیرت کردار کو کہتے ہیں، اور سیرت النبی کسے کہا جاتا ہے؟
سیرت النبی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل کتابی زندگی کو بیان کر دینا سیرت النبی کہلاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو توجہ نہ دی، آپ لوگوں نے اس جملے کو ہضم کر لیا، لیکن ہضم کرنے والی بات نہ تھی۔ آپ لوگ اپنی زبانوں کو حرکت دیتے ہیں تو تھوڑا ایک لطف مجھے بھی آتا۔ حضور کی مکمل کتاب زندگی کو بیان کر دیا جائے، یہ سیرت النبی کہلاتا ہے، یہ سیرت النبی ہے۔ اگر میں عوامی سطح پر اتر کر اور گفتگو کروں اور آسان اس کی تعریف کی جائے تو وہ یہ ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اس وقت سے لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات 63 سال تک اس مکمل بات کو بیان کیا جائے، چاہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں ہو، چاہے وہ اہل بیت کے بارے میں ہو، چاہے وہ ازواجی زندگی کے بارے میں ہو، چاہے وہ آپ کی اولاد اطہار کے بارے میں ہو، چاہے وہ حضر کے بارے میں ہو، سفر کے بارے میں ہو، چاہے وہ مسجد کے معاملات کے حوالے سے ہو، الغرض جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام معاملات کو بیان کرنا یہ سیرت النبی کہلاتا ہے، یہ سیرت النبی کہلاتا ہے۔ سیرت کی عظمت کیا ہے اس بات کو سمجھیے۔ یہ تو سیرت کے سامنے سیرت آپ کے سامنے بیان کی گئی، سیرت کہتے کردار کو، ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی، یہ پہلو ایک بیان کیا گیا تاکہ ہم سنتے تو ہیں لیکن اس کی تعریف بھی معلوم ہونا چاہیے سیرت النبی ہوتی کیا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ احباب اس بات پر غور فرمائیں کہ سیرت کی عظمتیں کیا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ جل وعلا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو چیز بھی عطا فرمائی، کائنات کے اندر جو چیز بھی عطا فرمائی، اس سب سے عظمت والی عطا فرمائی تھی، اس سب سے عظمت والی عطا فرمائی۔ پہلے نبیوں کو بھی عطا فرمائی، لیکن جو پہلے نبی کو عطا فرمائی اس سے بڑھ کر حضور کو عطا فرمائی گئی تھی، بڑھ کر حضور کو عطا فرمائی۔ مثال لیجیے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کی عطا سے یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، یعنی وہ فرماتے اے مردہ زندہ ہو جا، تو فرمائیے حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا کہ وہ مردہ جو ہوتا وہ زندہ ہو جاتا۔ یہ ایک نبی کا معجزہ ہے۔ لیکن قربان جائیے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو اتنی عظمت حضور کو اتنی عظمت عطا کی گئی، فرمایا ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آیا، مٹھی بن کر آیا، واقعہ کافی مشہور ہے، مٹھی بن کر آیا اور پوچھا حضور سے، کہا یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے آپ بتائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں بتاؤں یہ جو تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں، میں بتاؤں یہ جو میرے ہاتھ میں، یہ تیرے جو ہاتھ میں یہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل نے کہا اس سے بڑی بات کیا ہوگی، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ آپ تو بتائیں وہ الگ ہے، لیکن میرے ہاتھ میں کیا ہے اگر وہ بتا دیں اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ کہتے یہ بتا دیں بڑی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ کنکریاں ہیں۔ فرمایا ایک کنکریوں بتاؤ میں کون ہوں، ایک کنکریوں بتاؤ میں کون ہوں۔ فرمایا اس کنکری نے جواب دیا، فرمایا اس کنکری نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ حضور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ فرمایا جب گواہی دی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، لیکن کون سے مردے کو زندہ کیا کرتے تھے؟ جو پہلے زمانے کے اندر زندہ ہوا کرتا تھا پھر اس کو موت آ گئی، یعنی کہ اس کی ناک بھی موجود ہوا کرتی تھی، اس کا جسم اور اس کا ڈھانچہ موجود ہوا کرتا تھا، صرف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے جان ڈالا کرتے تو وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن خدا کی قسم جب حضور کو یہ معجزہ عطا کیا گیا تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام مردے کو زندہ نہ فرماتے
یہ تو وہ چیز تھی کنکر جو بے جان تھی، جس سے کوئی جسم ہی نہ تھا، حضور نے اس کو زندہ بھی فرمایا۔ آنے والے جملے پر آپ نے غور کرنا ہے، حضور نے زندہ بھی فرمایا، زندہ فرمانے کے بعد حضور نے اس کے اندر کلام بھی ڈالا، زبان بھی ڈالی، پہچان بھی ڈالی، اور اپنی معرفت بھی اس کے اندر ڈالی۔ یہ حضور کو معجزہ عطا کیا گیا۔ تو حضور کی عظمت، حضور کو جب بھی کوئی چیز عطا کی گئی وہ سب سے بڑھ کر عظمت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ وہ کسی بھی صورت میں، کتاب تو عظمت والی، بولو تو سبحان اللہ، کتاب اللہ سب سے عظمت والی کتاب، شریعت عظمت والی، امت مصطفیٰ عظمت والی عطا۔ امت کے بارے میں بیان کیا گیا، فرمایا ہم نے امت محمدیہ پر صرف حضور کی برکت، یہ اپنے محبوب کی برکت یہ رکھی ہے، اگر یہ امت اگر گناہ کر لے اور پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور سچے دل سے توبہ کر لے، فرمایا صرف رب کی کرم نوازی یہ محبوب کے صدقے عطا ہوئی ہے۔ کہتے ہیں اگر وہ امت جو ہے اگر رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے اور بخشنے کے بعد ان کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ امت مصطفیٰ ہے، کتاب عظمت والی، شریعت عظمت والی، مصطفیٰ کریم کی ذات عظمت والی، امت مصطفیٰ عظمت والی۔ تو بتائیں کہ حضور کی سیرت عظمت والی نہ ہو؟ حضور کی سیرت کیسی ہے؟ حضور کی سیرت بھی عظمت مصطفیٰ، حضور کی سیرت بھی ایک عظمت والی، اللہ نے کئی چیزیں حضور کو عطا فرمائی۔ اب اس بات کی طرف بھی غور فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت سے پہلے تقریباً علماء نے 2 مہینے کا قول بیان فرمایا، فرمایا 2 مہینے قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا وصال ہو چکا تھا۔ حضور پیدا ہوئے یتیم پیدا ہوئے، حضور، اب توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، فرمایا حضور پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے۔ لیکن قربان جائیے، یتیم جو ہوتا ہے نا، یتیم وہ عمومی طور پر کسی کو سہارا نہیں دیتا، لیکن میرے اور آپ کے نبی وہ ہیں کہ ساری کائنات کے یتیم کے سہارے حضور ہیں، ساری کائنات کے یتیم کے سہارے حضور ہیں۔ جس کو کوئی سینہ نہیں لگاتا تھا اس کو میرے آقا نے سینہ لگایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یتیم ہوئے، لیکن علماء اس کو یتیم نہ کرتے، اس کو کہتے ہیں در یتیم، در کہتے ہیں موتی کو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے یتیم ہیں کہ کائنات کے اندر جتنے بھی یتیم، جتنے بھی مساکین ہیں، ان کو سہارا دینے والی ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ ایک سیرت کا پہلو ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے، اور بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ کلام کرنا چاہتی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے کلام کر لیتے ہیں۔ فرمایا حضور یہاں پر نہیں، ایک جگہ جا کر ہم کلام کرتے ہیں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے سارے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ عورت جو تھی بد زبان بد کلام وہ عورت تھی، بد زبان بد کلام عورت تھی، لیکن حضور کی زندگی پر قربان جائے، سیرت مقدسہ پر آپ توجہ سے اس کی بات کو سماعت فرما رہے ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں، بالکل اچھے طریقے سے۔ جب انسان کسی کی گفتگو کو سنتا ہے بالکل اچھی طریقے سے آپ اس کی گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گفتگو سن کر فارغ ہوئے، صحابہ کرام آتے ہیں، اللہ حضور یہ تو بد زبان تھی، یہ تو بد کلام، اس کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا، آپ نے اس سے بات فرما لی، توجہ سکتی۔ اب حضور کا جواب سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی صحابہ نے جب عرض کی یا رسول اللہ تو بد زبان بد کلام ہے، اس کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا اس کو محمد عربی اپنی زبان سے لگاتا ہے، جس کو کوئی گفتگو نہیں کرتا اس سے ہم بھیجے گئے، ہم اسی وجہ سے بھیجے گئے کہ ہمارا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی ساری کائنات کو سہارا دینے والی ذات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اب آپ اس بات پر ہم غور فرمائیں تو کئی لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ یار ہمارے اندر اچھے اخلاق جمع نہیں ہو سکے، ہمارے اندر ہم کئی چیزوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت محمد پر جمع نہیں ہوتی، وہ اخلاق دیکھے جائے تو وہ اخلاق نہیں آتے، وہ گفتگو کرنے کا انداز دیکھا جائے تو وہ نہیں آتا،
وہ چلنے کا انداز دیکھا جائے تو وہ نہیں آتا۔ انشاءاللہ میرا ایک موضوع ہوگا آقا علیہ السلام کے پوری اخلاق کریمہ پر، بلکہ اس بات کو سماعت فرمائیے، جب حضور علیہ السلام کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ حضور علیہ السلام، جیسے کہ آپ یہ سمجھ لیجیے اس بات کو، انسان سیڑھیوں سے اترتا ہے تو اپنے آپ کو بالکل وہ جھکاتا ہوا اترتا ہے کہ اس کا پورا بدن جھکتا ہے، ایک پاؤں نیچے پھر دوسرا، پھر ایک پاؤں نیچے پھر دوسرا۔ تو آقا علیہ السلام کے چلنے مبارک کا طریقہ یہ تھا کہ آقا علیہ السلام جب چلا کرتے تھے ایسا لگتا تھا آقا علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتر رہے، یعنی اتنی تواضع کے ساتھ، اتنی عاجزی کے ساتھ حضور چلا کرتے تھے زمین پر۔ آج ہمارا کیا ہے؟ بالکل اچھی طریقے سے گریبان کے بٹن بند کر اور اگر ہمارے پاس بوڈی وغیرہ ہے کپڑے ٹائٹ سلوا کر اپنے سینے کو چوڑا کر کے ہم چلتے اور ہاتھ پیچھے کر کے اکڑ کے ہم چلتے، طریقہ درست ہے۔ تو بعض وہ شکایت کرتے ہیں یار حضور علیہ السلام کی سیرت ہم پر جمع نہیں ہوتی، تو میں اس کے چند جوابات دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ میں نے کہا مجھے بتائیے ہم نے کتنی مرتبہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو بغور مطالعہ ہم نے پڑھ چکے، کتنی مرتبہ ہم نے پڑھ لیا اول تک۔ ہم نے سیرت مبارکہ کو آقا علیہ السلام کی، اسلاف کی، جو کہ کامل اسلاف جو ہمارے، ہم نے کتنی مرتبہ پڑھ لیا۔ جنہوں نے پڑھا حضور علیہ السلام کی سیرت مبارک، آنے والا جملے پر آپ نے غور کرنا ہے۔ میرے تو آپ نے میری گفتگو کتنا سمجھا، اتنا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ یہ بورنگ گفتگو میں آپ سے نہیں کر رہا، یہ آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، جس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی۔ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی مسلمانوں سے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم میری پیروی کرو۔ جب تم میری پیروی کرو گے یحببکم اللہ، ابھی تو تم محبت کرے تھے، اب اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ورنہ اللہ محبت بھی فرمائے گا ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کی بھی بخشش فرما دے گا۔ تو جب اسلاف نے، کامل اسلاف جنہوں نے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پڑھا، تو کوئی داتا گنج بخش بنا، کوئی بابا فرید بنا، کوئی خواجہ غریب نواز بنا، کوئی تاجدار غورا پیر مہر علی شاہ بنا، کوئی تاجدار اہل سنت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا بنے۔ تو جنہوں نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو بغور مطالعے کے پڑھا اور بالکل کامل طریقے سے پڑھا اور عشق کی نظر سے پڑھا، تو آج ان کے نام ہے۔ آج دیکھیے وہ کتنی ہستی ہے، اللہ رب العالمین نے کتنی شان عطا فرمائی۔ آج میں اس بات پر بھی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ دوسری بات جو ہمارے اندر سیرت جمع نہیں ہوتی، ہم زیادہ تر جو ہے وہ مغرب کو فالو کرتے ہیں، اور اسی پر ہمارے علماء نے بیان بھی فرمایا اور کلام بھی اپنی کتابوں کے اندر فرمایا۔ ہم جو ہے وہ مغرب کو زیادہ فالو کرتے ہیں۔ میری مراد سمت مغرب نہیں ہے، میری مراد مغرب جو ممالک جو ہیں مغرب کے، وہ مراد ہے۔ بھائی انہوں نے وہ کام کیا تو ہم نے بھی وہ کام کرنا ہے، بھائی انہوں نے ایسے کپڑے ایجاد کیے تو میں نے بھی وہی کپڑے پہننے ہیں، بھائی اس فلاں بندے نے اس فلاں، وہاں پہ بھی دین کے لوگ رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہاں پر ایسے کام بےہودہ ہوتے ہیں جو ہمارے اندر بھی آج پائے جا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اسی کو فالو کرنے کی وجہ سے پائے جا رہے ہیں، اسی کو کام کرنے کی وجہ سے۔ ہمارے علماء نے ایک نقطہ بیان فرمایا کتابوں کے اندر بھی، فرمایا ہم مسلمان جو ہے آج کے دور میں جدت کو پسند کرتے ہیں، ہم جو ہے جدت کو پسند کرتے ہیں۔ جدت کسے کہتے ہیں؟ جو نئی چیز ہمیں ایک ذائقہ دے، وہ جدت کہلاتی ہے ہمارے درمیان۔ فرمایا ہم جدت کو پسند کرتے ہیں، ہمیں حکم سنت کا دیا گیا ہے، ہمیں حکم سنت کا دیا گیا ہے، ہم پسند جدت کو کر رہے ہیں۔ فرمایا جو لوگ مغرب کو پسند کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے مغرب ہے وقت کون سا؟ تو پوچھا گیا تو بھائی مغرب جو وقت ہے وہ تو ڈوبنے کا وقت ہے۔ پتہ چلا کہ اگر مغرب کو فالو کیا جائے گا تو تم بھی ڈوب جاؤ گے۔ فالو کیا جائے، پیروی کی جائے حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کی۔ غور فرمائیے گا اس جملوں پر، فرمایا اگر کسی کو پیروی کرنی ہے تو آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کی پیروی کرے۔ فرمایا کیوں؟ کہتے ہیں حضور علیہ السلام جو تشریف لے کر آئے وہ صبح صادق کے وقت تشریف لے کر آئے، اور صبح صادق میں جب آقا علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اس کا مقصد یہ بنتا ہے رات گئی، ظلم گیا،
اندھیرا گیا، پھر لیل کہتے ہیں رات کو، رات بھی گئی، ظلم بھی گیا، اندھیرا بھی گیا۔ اب حضور تشریف لے کر آ رہے ہیں، اور حضور نور بن کر تشریف لے کر آ رہے ہیں، اور نور لے کر تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا۔ تو پیروی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارک کی پیروی کی جائے۔ آخری بات میں اسی کے حوالے سے کر دوں، صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور سیرت پر کتنا عمل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا حذیفہ سے، فرمایا اے حذیفہ، غزوہ احزاب کا موقع تھا، اے حذیفہ جاؤ کفار کی خبریں لے کر آؤ، وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہاں اپنا ڈیرا جمایا ہوا۔ سیدنا حذیفہ فرماتے میں گیا، اور جب میں نے جا کر دیکھا صرف خبر لانے کا بولا تھا۔ کہتے میں جب اس طرف گیا اور کفار کے ڈیروں میں پہنچا تو میری نظر جو تھی وہ ابو سفیان پر پڑی، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں، اور یہ پہلے حالت کفر پر تھے، پھر حالت اسلام پر آئے۔ تو یہ جب غزوہ احزاب کا جو موقع تھا وہ اس میں حالت کفر میں تھے، تو اسی کا واقعہ بیان فرمایا۔ کہتے میں نے ابو سفیان کو دیکھا، وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جب سامنے بیٹھے ہوئے تو میں نے چاہا کہ ایک تیر ان کی طرف میں نے نشانہ لگا لیا تھا، میں نے کہا تیر لگاؤں گا اور نشانہ بن جائے گا، کیونکہ ابو سفیان آپ سمجھ لیجیے یہ وہ تھے جو سردار ہوا کرتے تھے جنگوں کے، کافروں کے اندر، تو سردار کو مار دیجیے تو مجھے پتا ہے پھر جو اس کی قوم ہوگی وہ خود ہی کمزور پڑ جائے گی۔ سیدنا حذیفہ فرماتے میں نے تیر کا نشانہ بنا لیا تھا، جیسے میں تیر چلانے لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مجھے یاد آ گیا۔ وہ فرمایا جب حضور مجھے بھیج رہے تھے تو صرف حضور نے حکم ارشاد فرمایا تھا اے حذیفہ صرف خبریں لے کر آؤ، اور میں اگر حضور آگے بھی کچھ کلمات ارشاد فرماتے میں مار دیتا، میں قتل کر دیتا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے تھے، پیروی کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمران کے بارے میں سیدنا عمران بن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ وضو فرما رہے تھے، جب آپ کو وضو کرایا گیا اور وضو سے آپ فارغ ہوئے تو چند اصحاب کھڑے ہوئے تھے۔ اب ایک بندہ وضو کرے، ہمارے یہاں پر بھی کوئی بندہ وضو کرے، 3-4 بندے کھڑے ہوں رش لگا ہوئے وضو خانے کے اندر، اب وہ بندہ وضو کھانے سے ہٹے اور وہ کچھ ایسا کام کرے تو آپ کیا کہیں گے بھائی خیریت تو ہے، مسئلہ تو نہیں ہے، یعنی کہ ہم وضو سے فارغ ہو جائیں اور ہم ہنسنے لگ جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے بھائی کیا ہو گیا، ابھی تو کسی نے گفتگو بھی نہیں کیا آپ سے، دماغ وغیرہ ٹھیک ہے آپ کا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کے ساتھ، بلا وجہ بس رہے، ٹھیک ہے، یہی گفتگو کی جائے گی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا جب آپ فارغ ہوئے تو آپ مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ عثمان غنی کیا وہ مسکرانے لگے آج؟ سیدنا عثمان غنی کی عشق پر قربان جائیے، فرمایا مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ ادھر ہی وضو کر رہا تھا، بلکہ یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو سے فارغ ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرانے لگے۔ بس اسی سنت کو آج عثمان غنی ادا کر رہا ہے، آج عثمان غنی اسی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ کریم کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں آپ ایک درخت کے پاس سے گزرے، جب آپ وہاں سے گزرے درخت کافی بلند تھا، آرام سے انسان گزر سکتا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے ساتھ چند اصحاب بھی تھے، آپ جھک کر گزرے، سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا حضرت جی اتنا بلند درخت ہے آپ آسانی سے گزر سکتے ہیں، آپ نے جھک کر کیوں گئے؟ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ یہاں بھی سفر فرما رہے تھے اور اس وقت یہ درخت جو تھا وہ چھوٹا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جھک کے نکلے تھے، بس آج مولا علی اسی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے جو صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیے، یاد رکھیے گا اپنانے کے لیے پڑھنا ضرور پڑے گا، اپنانے کے لیے مطالعہ ضرور کرنا پڑے گا، اور سنیے اس سے کہ جس کا پورا جو حلیہ وہ مذہبی ہو،
ہمارے یہاں پہ سنا اس سے جاتا ہے جس کا کوئی مذہب سے تعلق ہی نہیں ہوتا، وہ بیان کر رہا ہے، اس کو نہ سنا جائے۔ سنا اس کو جائے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان تو کر رہا ہوں، لیکن اس کا جو حلیہ وہ پورا مذہب والا حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا، فرمایا اس سے لیا نہ جائے ایسی چیزیں جس کا حلیہ ہی مذہب والا نہ ہو، تو لیا جائے اس سے دین جس کا حلیہ مذہب والا ہو۔ آخری بات صرف میں اسی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، یاد رکھیے گا سیرت جب کامیاب ہوتی ہے انسان کی جب اس کو دشمن بھی مان جائے، سیرت اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب اس کو دشمن بھی مان جائے، یعنی غیر بھی مان جائے۔ مائیکل ہارٹ کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس نے ایک کتاب لکھی اور عیسائی تھا، اور اس نے 100 بندوں کی ہسٹری اپنے اندر جمع کی۔ فرمایا جب 100 بندوں کی اس نے ہسٹری جمع کی اور 100 بندوں کی سیرت کو جمع کیا اس نے کہ یار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ سیرت میں بلند کون ہے، تو خدا کی قسم قربان جائے سب سے اول نمبر جس کا تھا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عیسائی تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا یار تم نے اپنے نبی کا نام نہیں لکھا، تم نے یہ مسلمانوں کے نبی کا نام لکھ دیا۔ اس مائیکل ہارٹ نے کہا یار میں نے خدا کی، اس نے کہا کہ میں نے جو یہ کتاب لکھی ہے، میں نے اس سیرت پر جو لکھی، میں نے عقیدت کی بنیاد میں نہیں لکھی، کیوں عقیدت کی بنیاد پہ اگر میں لکھتا تو کھینچ دان کے میں اپنے نبی کا نام ڈال دیتا اوپر، میں نے عقیدت میں نہیں لکھی، میں نے سچے نظریات کے ساتھ اس کو لکھا، تو سب سے اول جو نام تھا وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ و مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔